ترکیب اور عمل۔ پی لومڑی آج پہلی بار بہت دیر سے سو کر اٹھی تھی۔ رات بھر پیٹ میں درد جو رہا تھا۔ درد کیوں نہ اٹھتا؟ گزشتہ شام کو مردہ بچوں کا گلا سڑا گوشت جو کھا لیا تھا، اس کا کھانا تھا کہ تھوڑی ہی دیر بعد ان کے پیٹ میں شدید درد اٹھا۔ وہ فوراً حکیم ریچھ جی کے مطب تک پہنچ گئیں۔ حکیم ریچھ جی نے ان کی نبض دیکھ کر انہیں ایک خاص قسم کی گھاس دی، جسے چبا کر انہیں بڑی حد تک آرام آ گیا۔ مگر حکیم جی نے یہ بھی کہا تھا کہ علاج سے بہتر پرہیز ہے، لہٰذا اب وہ کم از کم ایک وقت کا فاقہ کریں اور درد سے مکمل نجات کے بعد بھی کوئی سخت غذا استعمال کرنے کی بجائے نرم و ملائم چیز کھائی جائے۔ اگرچہ گھاس کھانے کے بعد انہیں بڑی حد تک سکون ملا تھا، مگر درد نے انہیں رات کو بڑی دیر تک پریشان کیے رکھا، اس لیے وہ کئی گھنٹے بعد سو سکیں۔ اب جب وہ صبح بڑی تاخیر سے اٹھیں تو بھوک سے برا حال تھا، لیکن سوال تھا پرہیزی نرم غذا کا۔ وہ اس کی تلاش میں نکل کھڑی ہوئیں، مگر انہیں کوئی نرم چارہ دکھائی نہ دیا۔ تاہم وہ آگے بڑھتی ہی رہیں، چلتی ہی رہیں۔ برگد کے ایک درخت کے نیچے سے گزرتے ہوئے وہ اچانک ٹھٹک کر کھڑی ہو گئیں۔ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ اس گھنے شجر پر فاختہ کا گھونسلہ تھا، جس میں اس کے ننھے بچے چوں 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 کر رہے تھے۔ ان 4 عدد بچوں کی میٹھی آوازوں سے جنگل میں گویا جیسے ساز بج رہے تھے۔ فاختہ اس وقت انہیں چوگا چگا رہی تھی، یعنی ان کے لیے لایا ہوا دانہ کھلا رہی تھی۔ اس موسیقی کو سن کر لومڑی کے شیطانی ذہن میں ایک ترکیب آئی۔ اس نے درخت کی طرف منہ اٹھایا اور گرج کر بولی، فاختہ، فاختہ، مجھے کرنا ہے ناشتہ، پھینک اپنے بچوں کو جلدی سے ذرا۔ فاختہ نے لومڑی کی آواز سنی تو اس کا دم ہوا ہو گیا۔ وہ کچھ نہ بولی اور سوچنے لگی کہ آخر اس بلا سے کس طرح نجات پاؤں۔ اس تاخیر سے لومڑی کو اور غصہ آ گیا۔ وہ زیادہ زوردار آواز میں بولی، جلدی سے انہیں پھینک، ورنہ تو بھی تماشا لے گی، دیکھ، میں اوپر آؤں گی، انہیں کھاؤں گی اور پھر تجھے چباؤں گی۔ اب فاختہ خوف سے تھر تھر کانپنے لگی۔ اس نے اپنے 4 بچوں کو نیچے پھینک دیا اور خود بیٹھ کر رونے لگی۔ مگر ظالم لومڑی کو اس کے آنسوؤں کی کیا پرواہ تھی؟ اس نے 4 بچوں کا ایک ہی لقمہ بنایا اور پھر ہونٹ چاٹتے ہوئے کسی اور طرف کا رخ کیا۔ فاختہ کے بچوں کا مزیدار گوشت کھا کر لومڑی کو تو اس کی چاٹ ہی پڑ گئی۔ 1 مہینے بعد فاختہ کے 5 انڈوں میں سے بچے نکلے تو وہ سنگ دل لومڑی پھر درخت کے نیچے جا پہنچی اور ویسے ہی پچھلی والی دھمکی دے کر وہ بچے بھی ہڑپ کر گئی اور فاختہ پھر روتی رہ گئی۔ اتفاق کی بات یہ ہوئی کہ اسی روز دوپہر کے وقت ایک بگلا جو قریب ہی واقع ایک ندی کے کنارے رہا کرتا تھا، اڑتا ہوا آیا اور فاختہ کے گھونسلے کے قریب بیٹھ گیا۔ فاختہ اس وقت تک اپنے مقدر پر آنسو بہا رہی تھی۔ بگلے نے جب اسے روتے ہوئے دیکھا تو اسے اس پر بڑا ترس آیا۔ اس نے فاختہ سے اس کے رونے کا سبب دریافت کیا۔ فاختہ نے ہچکیاں اور سسکیاں بھرتے ہوئے تمام ماجرا کہہ سنایا۔ بگلے نے اسے لومڑی سے محفوظ رکھنے کی شاندار ترکیب بتاتے ہوئے کہا، اس بار جب لومڑی آئے تو تم اس سے کہنا کہ تم خود اوپر آ کر بچے لے جاؤ، وہ اوپر چڑھ نہیں سکے گی اور انشاءاللہ تم اور تمہارے بچے محفوظ رہیں گے۔ یہ ترکیب سن کر فاختہ خوشی سے کھل اٹھی۔ اب کی بار جب لومڑی آئی اور فاختہ کو دھمکی دی تو فاختہ نے اس سے بگلے والی بات کہہ دی۔ فاختہ کی بات سن کر لومڑی تو سناٹے میں ہی آ گئی۔ اس نے فاختہ سے کہا، یہ شرط لگا کہ بے شک تم نے اپنے بچوں کی جان بچا لی ہے، مگر اتنا تو بتا دو کہ تمہیں یہ شاندار ترکیب بتائی کس نے؟ فاختہ تھی بڑی بھولی بھالی، اس نے فوراً بتا دیا کہ اسے یہ ترکیب اس بگلے نے بتائی ہے جو ندی کے کنارے کھڑا رہتا ہے۔ یہ سن کر لومڑی دانت پیستی ہوئی ندی کی طرف چل دی۔
بگلا اس وقت ندی کے کنارے کم گہرے پانی میں کھڑا تھا۔ لومڑی کا جی چاہا کہ وہ فوراً بگلے کا گلا دبا دے، مگر پھر اس کی لمبی تیز اور نوکیلی چونچ دیکھ کر اپنے ارادے سے باز رہی، مگر تھی چونکہ چالاک اور مکار، اس لیے اپنے مکر و فریب سے کام لینا بہتر سمجھا۔ اس نے پہلے تو بگلے کو بڑے ادب سے سلام کیا، پھر اس کی خیریت دریافت کی۔ بگلے نے بھی مناسب جواب دیا اور پھر دونوں ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ اس وقت ہوا بڑی تیز چل رہی تھی۔ لومڑی نے اس ہوا کے حوالے سے بگلے سے پوچھا، ماموں جی، جب ہوا دائیں طرف سے آتی ہے تو تم کیا کرتے ہو؟ میں اپنی گردن بائیں طرف کر لیتا ہوں، بگلے نے جواب دیا۔ اور اگر ہوا بائیں طرف سے آئے تو؟ لومڑی نے دریافت کیا۔ تو ظاہر ہے کہ گردن کو دائیں طرف موڑ لیتا ہوں، بگلے نے جواب دیا۔ اور اگر دونوں طرف سے ہوا کی جھونکیں آئیں تب؟ لومڑی نے شرارت بھری آنکھیں نچاتے ہوئے کہا۔ پیاری بھانجی، اس وقت میں گردن نیچی کر کے اپنا منہ پروں میں چھپا لیتا ہوں، بگلے نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تو ماموں ذرا ایسا کر کے تو دکھاؤ، لومڑی نے بچوں کی طرح تتلا کر فرمائش کی۔ تو اس احمق بگلے نے سوچے سمجھے بنا اپنا سر اور گردن پروں میں چھپا لیے۔ لومڑی اسی موقع کی منتظر تھی۔ وہ فوراً بگلے پر جھپٹ پڑی اور یہ کہتے ہوئے اس کا گلا چبا ڈالا کہ تو دوسروں کو تو اچھی اچھی ترکیبیں بتاتا ہے مگر خود عمل نہیں کرتا، پھر اسے چیر پھاڑ کر کھا گئی۔ بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم دوسروں ہی کو عقل کی باتیں نہ بتائیں بلکہ خود بھی سمجھ بوجھ کے مطابق کام کریں۔ تھی نا کتنی زبردست اور سبق آموز کہانی؟